اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام فقدمنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام واشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامہم فمن اوتی کتابہ بے یمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. صلوات. مومنات، آج 5واں دن ہے گفتگو امامت قرآن کے آئینہ میں، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں قرآن کے آئینے میں ہی امامت کی عظمتوں کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، آپ سب کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. آپ کو اپنی عظمت کا پتہ چلے کہ آپ کی بیوی کی بارگاہ میں آپ کی کیا عظمتیں ہیں تو خود پہ ہی قربان ہو جائیں. تو آپ سب کے قدموں کا صدقہ ہی ہے یہ کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ روز ساری 5 دن کی مجالس جو ہیں زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ میں، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو محسوس یہ ہو کہ آپ ایک ہی مجلس میں بیٹھیں. یہ نہیں کہ ہم اور ادھر سے بات سلسلہ انشاءاللہ جڑا رہے گا. وہ کریم فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ اس دن میں ہر ایک کو صدا دوں گا اس کے امام کے ساتھ، جس نے جس کو امام مانا ہے. پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں ساری 2 منٹ میں دوہرا کے کہ جس نے جس کو امام مانا ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا. جو حق کے امام ہوں گے ان کے نور سے پیچھے پیچھے آنے والوں کے چہرے نور سے روشن ہوں گے. جو باطل کے پیچھے ہوں گے ان کے باطل کی طرح ان کے سیاہ چہرے ہوں گے. پھر بتایا کہ سورہ سجدہ میں اس لیے بار بار بتاتی ہوں، میرا مقصد خطابت نہیں ہے، اتنا ہم امامت کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں کہ کل کو کوئی ہماری بچی سے سوال کرے امام کی کوئی اور صاف بتائے تو جواب آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اس کریم نے بتایا ہے کہ حق کے بھی امام ہیں، باطل کے بھی امام ہیں. اور سورہ سجدہ میں اس نے حق کے اماموں کے بارے میں مخاطب ہو کے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. فرمایا کہ حق کے امام وہ ہے، سورہ سجدہ میں حق امام وہ ہیں جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جو آپ سب کو سیدھا جنت میں لے جائیں گے. باطل کے امام وہ ہیں جن کے گمراہ ہیں، جن کے سیرے سیاہ ہیں. سورہ قصص آیت نمبر 41 میں ان کو بھی دکھایا وَجْعَلْنَهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ وہ امام ہیں جو سیدھے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اور اگلی آیت میں نشانی بھی بتائی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتِي. بس یہ 2 بات جوڑ کے سلسلہ بات کرنے لگی ہوں. اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو، سورہ سجدہ میں یہ حق کے امام ہیں، سورہ قصص کی 41 میں یہ باطل کے امام ہیں، اور باطل کے امام کی آیت نمبر 42 میں نشانی بھی بتا دی وَأَتْبَعْنَاهُمْ الدُّنْيَا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةِ، کہ میں نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اس کی جی ہیں سلامت رہیں. بس سارا منظر قیامت کا آپ کے سامنے بن گیا کہ ادھر جو ہے وہ جنتی جا رہے ہیں اپنے حق کے اماموں کے پیچھے، ادھر جہنمی جا رہے ہیں، سیاہ چہرے ہیں. اور جب جنتی اپنے حق کے امام کے پیچھے اندر چلے جائیں گے، دروازے بند، اللہ کہے گا جبرائیل سارے دروازے بند کر دو. سارے جب علی والے اندر ہوں گے، دروازے جب بند ہوں گے تو جو باطل کے امام ہوں گے، جو باطل کے امام ہیں نا، وہ اپنے سارے پیروکاروں کو لے کے فرشتے ان کو جہنم کی طرف ہانکیں گے کہ جہنم کی طرف جاؤ. ادھر صرف حق کے امام جو ہیں جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اب وہ جب آئیں گے جہنم کے باہر تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کریں گے. اب یہ تبرہ ہم نہیں کر رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو مخاطب ہو کے کیا فرمائیں گے کہ قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبرانا وذللنا.
ज़ललना फिल सबील, کہ انہوں نے ہمیں ज़للنا سبیل فرمایا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کو مانا، جن کو ہم نے اپنے پیشوا بنا لیا تھا، ہم نے ان کو مانا، لیکن انہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کر دیا۔ سارا میں نے بتایا کہ سبیل لقب شوہر بطول ہے۔ پھر اس کے بعد یا نہیں، فوراً سورہ احزاب آیت نمبر 67 آگے 68 میں فوراً ہی انہوں نے کہا یا اللہ اب ہم جہنم تو جا رہے ہیں نا، تو ہماری ایک فریاد، اب ہم ان کے لیے بدعا تو کر کے جائیں نا۔ اللہ نے کہا نہ ڈالو، اس دنیا میں جہنم میں تمہیں بھی ڈالوں گا، اور پھر تمہارے منہ سے ہی تبرہ کروا کے اب یہی ان کے ماننے والے جہنم کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہیں گے، ربنا آتینا ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تو تیری عبادتیں کرتے تھے، انہوں نے سبیل سے بھٹکایا، ان پر دگنا عذاب نازل کر، ولعنہم لعنا کبیرا، اور جو تیرے پاس سب سے بڑی لعنت ہے نا، ہم تو جا رہے ہیں، ان سے سب سے بڑی جو لعنت ہے وہ ان پر ڈال۔ سارا اس لیے اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ امامت جو ہے یہ عہدہ الہیہ ہے، عہدہ الہیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی کو اختیار نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی بھی ہیں، وہ خلیل بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ نے بتا دیا ابراہیم خلیل بھی ہے، پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے امام بنے۔ امام عہدہ الہیہ ہے، یہ صرف اور صرف میں بنا سکتا ہوں۔ حد یہ ہے کہ جانتے ہیں نا کہ میرا حبیب ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا محور ہے، جانتا ہے یہ زبان کھلے گی، زبان میرے حبیب کی ہے، کلام میرا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہ کہہ لے کہ یہ محمد کی جان ہے، یہ وہ علی ہے جس کو آتے ہی کعبے میں حضور نے فرمایا تھا یا علی عینوں کا عینی، رجلوں کا رجلی، یدوں کا یدی، وجہوں کا وجی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، یا علی انت منی و من کا علی۔ جانتا تھا اللہ یہ وہی علی ہے جس کو میرے حبیب نے کہا یا علی تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم جی سلامت رہے جو ہاتھ اٹھے محتاج نہ ہو، تیرا جسم میرا جسم، یا علی میں تو اور تو میں۔ اللہ جانتا تھا میرے محبوب پہ حرف نہ آئے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ذاتی محبت کی وجہ سے اپنا امام بنائے۔ کل بات ہے نا ذہنوں میں کہ امام کی خاصیت بتائی، جہاں نبی وہاں امام، جیسا نبی ہے نا ذہنوں میں بات آپ کی، جیسا نبی ویسا امام۔ اس لیے اللہ چاہتا تھا کہ میں خود سے ہی زمانے کو بتاؤں۔ یہی وجہ ہے پورے قرآن میں یاسین، مدثر، طٰہٰ، کہیں زلفوں کی قسمیں، کہیں چہرے کی قسمیں، کہیں کملی کی قسمیں، لیکن اب جانتا تھا یہ میری بھی عزت کا سوال ہے، میرے محبوب کی عزت کا سوال ہے۔ دنیا یہ نہ کہہ دے اپنے محبوب کو حضور نے امام بنا دیا، اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ویڈیو سن رہی تھی نا تو اپنے اس سے ذرا میں تیز، میرا دل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ بات ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو، اسی لیے اس اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے قرآن میں بتایا نا قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے بنایا۔ اب یہ تو حبیب کی بات ہے، اور پھر حبیب میرا اور علی ایک دوسرے کے حبیب ہے، بات نہ آئے تو ادھر ہی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ۔ ان کو روک کے کہہ دے کہ اے میرے حبیب اگر تو نے میری رسالت کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچیاں بھی جانتی ہیں، پیچھے عید غدیر میں آپ نے سارے خطبہ سے، میں نے غدیر نہیں، میں نے غدیر کی حقیقت میں سے اپنا پوائنٹ لینا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اگر یہ کام نہ کیا میری رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا، تو اب یہ کام جو ہے، اور یہ تو صرف حضور نے حکم سنایا تھا نا، طے تو نہیں ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آئے گی، میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ میں اندر بیٹھی ہوں، مثال ہے انسیہ نے مجھے ایک بات کی ہے، بات طے ہو گئی کہ آپ نے ممبر پہ جا کے یہ بات کرنی ہے، ایک بات پری پلان ہے، ڈیسائیڈڈ ہے
پھر مجھے وہ اشارہ کر سکتی ہے نا کہ آسیہ آپ وہ بات کہہ دیں، وہ بات کر دیں، میں سمجھ جاؤں گی وہ بات تو ادھر ہوئی ہے۔ اگر وہ بات طے ہی نہیں ہوئی، مجھے کہہ سکتی ہے، توجہ، مجھے کہہ سکتی ہے کہ وہ بات کر دو۔ وہ بات جب عرش پہ گئے ہیں حضور معراج پہ، اللہ فرما رہا ہے اوہا علی عبد ما اوہا، میں نے اپنے عبد پر وحی کی ما جو بھی کی یہ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ ولی جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یا پہلا ولی جانتا ہے یا دوسرا جانتا ہے یا تیسرا جس کو ملی ہے وہ جانتا ہے، جبرائیل بھی نہیں جانتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اوہا علی عبد، میں نے اپنے عبد پر وحی کی ما اوہا، ما جو بھی کی، ماں، یہ ماں کوئی نہیں جانتا، یہ جبرائیل بھی نہیں جانتا۔ ادھر بات طے ہو گئی تھی، کہا جبرائیل تیرا کام نہیں ہے تو دخل دے، تو بس جا کے کہہ دینا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، جی بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور جب وہاں سے حکم آ گیا، کیونکہ ہمارا موضوع ہے نا کہ ہم نے ہر بات کو قرآن کے آئینہ میں دیکھنا ہے، تو ابھی اس بات کو بھی قرآن کے آئینہ میں مزید لے جائیں گے کہ جب حکم آ گیا اللہ کا، جاتی ہوئی راہوں سے حضور نے اپنے اصحاب کو بلایا۔ اور آپ کا مزاج دیکھ کے ایک بات زبان پیاری ہے، ایسے کیوں نہ کہوں، جاتی ہوئی راہوں سے بلایا کہ عرب کے مالک نے سب کے خالق کا خط ذرا دور جا کے کھولا، ٹکٹوں پہ لگا تھا، ارک ناد علی منہ سے لگا کے کھولا، جی ہے سلام، ٹکٹوں پہ لگا تھا، ارک ناد علی منہ سے لگا کے کھولا۔ جب کھولا تو عاشق کی تحریر کیا تھی؟ خط پہ وہی پیغام لکھا تھا، جناب کے ذہن میں ہوگا کرم کی برسات ہوئی تھی، حضور کو ہم نے دی تھی، جی ہیں حضور کو ہم نے دی تھی دعوت، شب کرامات ہوئی تھی، آئے تھے میرے عرش پہ اور ملاقات ہوئی تھی، فقط ملاقات نہیں بلکہ طے یہ بات ہوئی تھی، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ علی ہی سب کا امام ہوگا، بس وہ جنت میں جائے گا جو علی کا غلام۔ محمد، ہم نے یہ طے کیا تھا، ادھر ہی ما اوہا، اوہا الی عبد ما اوہا، ہم نے یہ طے کیا تھا علی سب کا امام ہوگا، بس وہ جنت میں جائے گا جو علی کا غلام ہوگا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، سب کو دکھانا ہے نا، ادھر تو صرف قرآن میں حکم دیا تھا ابراہیم کے لیے، یہاں پہ دکھانا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے آج یہ کام ہو ہی جائے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے ابراہیم کی امامت کے لیے کوئی ممبر نہیں لگا، کوئی سجاوٹیں نہیں ہوئی، کوئی اعلان نہیں ہوئے، لیکن خدا نے حکم دیا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے آج یہ کام ہو ہی جائے، حیات گزری مبلغی میں کچھ اس کا انعام ہو ہی جائے، علی کی کر دو تاج پوشی، آج مکمل اسلام، جی ہیں آج مکمل اسلام ہو ہی جائے، جی ہیں علی 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 جنت میں ملیں گے، بہجان چلیں گے، کچھ لوگ جلیں گے، جل جل کے کہیں گے بڑا ہمیں بھی دے دو، ہم ان سے کہیں گے کہ ان کو ملے گا، جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، ہم مست کلندر، صلی اللہ محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے تو آج تک کہا ہی نہیں، زبان اس کی کھلتی ہے جس کو وہاں سے اجازت ملے۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں واہ کا لفظ جو ہے نا
وہ تسبیح بن کے عرش پہ جاتا ہے. میں نے کبھی آپ ساتھ ساتھ بولتی رہتی عبادت ہوتی رہتی, لیکن میری مجال نہیں ہے کہ میں روکوں, کیونکہ گجرات میں نے پہنچنا ہوتا ہے, وہاں پہ 2 بجے کا میرا ممبر ٹائم ہوتا ہے. اس لیے میرا دل ہوتا ہے کہ آپ زبان نعرہ, ظاہر ہے میرے تو خود زندگی ہے اور یہ کسی کے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے. جب آ جائے تو بلند ایک لگا دے, اور آپ کا میرے ساتھ ساتھ جو چلنا ہے نا, یہ جو تائید کرنا ہے. ابھی میں بات بتاؤں گی, یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے جوڑتا ہے. جب جلدی گزر رہی, جب ادھر سے حکم آ گیا, حضور نے جب میدان سجایا, خم کا میدان آپ جانتے ہیں, یہ چاہتے تو عرش سے ممبر منگوا لیتے, ایسا ہے نا, چاہتے تو عرش سے ممبر منگوا لیتے, لیکن یہ پلانے شتر کا ممبر بنوایا ہی اس لیے کہ اونٹوں سے اتروا لو, یہ نہ ہو کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو گوارا نہ گزرے. جی سلامت رہے. اب ممبر بن گیا, صحرا تھا, حضور نے خود جڑی بوٹیوں کو کھیرنا شروع کیا. ایک صحابی پاس آیا, یا رسول اللہ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں, میدان سج رہا ہے, ہم اکھیڑ دیتے ہیں. فرمایا خاموش, میں سنت بنانا چاہتا ہوں, علی کی ولایت میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو اکھاڑنا سنت رسول ہے. جی سنت رسول ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو آباد رکھے. جلدی گزر رہی ہوں, ساری بات ہی میں نے چھوڑ دی. جب ممبر لگ گیا, بات بہت طویل ہے, خم کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پورا ایک عشرہ چاہیے, لیکن 2 بات کر کے کہ جب میرے مولا نے اعلان کیا تھا نا, من کنتو مولا کا, یہ ہم سے سوال کرتے ہیں, یہ شیعہ کہتے ہیں انبیاء کے مولا, ہمارے مولا انبیاء کے بھی مولا ہیں, ہم نہیں کہتے. حضور نے, تاریخ میں ہے, حضور نے سب سے پہلے, یقین مانے یہ الفاظ میں نے اتنی بار کہے, عجیب سا ایک سرور ملتا ہے. حضور نے سب سے پہلے اپنا دایاں بازو اٹھایا اور پوچھا, بتاؤ میں رسول اللہ کس کس کا مولا ہوں. 1.25 لاکھ میں سے آوازیں آنے لگی, میرا مولا میرا مولا. سلمان نے کہا, بلال نے کہا, کمبر نے کہا, شہزادے حسنین نے ہاتھ اٹھا دیے, میرا مولا. جی ہے میرا مولا میرا مولا. آپ دیکھیں اتنا سا مجمع ہے, جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ہو, 1.25 لاکھ میں سے آوازیں آنے لگی, میرا مولا میرا مولا. جبرائیل نے کہا, یہ صرف انسانوں سے نہیں 18,000 عالمین سے پوچھ رہے ہیں. جبرائیل نے کہا میرا مولا, میکائیل نے کہا میرا مولا, اسرافیل نے کہا میرا مولا, لوح نے کہا میرا مولا, قلم نے کہا میرا مولا, کرسی نے کہا میرا مولا, فرشتوں نے کہا میرا مولا, پانی میں مچھلیوں نے کہا میرا مولا, چونٹیوں نے کہا میرا مولا, ماؤں کے شکموں میں جو مومن بچے تھے انہوں نے کہا میرا. جی انہوں نے کہا میرا مولا. آدم نے کہا جبرائیل یہ شور کیسا ہے, کہا حسنین کے نانا پوچھ رہے ہیں میں کس کس کا مولا. آدم نے کہا میرا مولا, نوح نے کہا میرا مولا, ابراہیم نے کہا میرا مولا, اسماعیل نے کہا میرا مولا. آج جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ الگ میں مساق میں سب ہاتھ موجود تھے, سب نے اقرار کیا تھا میرا مولا میرا مولا. جب 18,000 عالمین میں ایک ہی صدا گونجنے لگی, میرا مولا میرا مولا, تب بھائی کا بازو بلند کر کے فرمایا, من کنت مولا. جی سلامت جس کا جی ہیں جی ہیں جی. حیدری یا علی یا علی اللہ صلی اللہ. جی آپ کے جذبات کا بھی مجھے احساس ہے کہ وہ دل جو ہر دم علی علی کر کے دھڑکتا ہو, وہ ذکر آئے تو وہ زبانیں کیسے نہ کھلیں. ہمارا تو دل چاہتا ہے سارا دن ہی علی علی بیٹھ کے کرتے رہیں. مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے, میں نے کبھی نہیں روکا. بس وقت کی نزاکت سے یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے تائید کر رہے ہیں نا, یہ پتہ نہیں پاس کون کون سی حوریں اور کون کون سی ہستیاں بیٹھی ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے علی علی کر رہی ہیں. جی سلام. پھر زمانے کو بتایا جس کا میں مولا, میرے بعد اس کا یہ علی مولا ہے. اور پھر اصحاب کو فرمایا تھا نا, یہ حدیث جو ہے, کل بھی میں نے حدیث ایک پڑھی تھی, یہ کتاب کا نام ہے کہ کتاب نور کتاب کا نام ہے,
اور ولایت علی بھی کتاب کا نام ہے، جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدا مثل ما قام نوح في قومه ومثل احد ذهبا فانفقوا في سبيل الله مد في عمره حتى يحج الفلا قدمه ثم قتل مظلوما بين الصفا والمروہ لم يعلق يعلی لم يشم رائحة الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ او میرے اصحاب میری بات کو غور سے سنو، صرف غور سے سنو نہیں، اس کو سمجھو، صرف سمجھو نہیں، تمہارا یہ فرض ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ اللہ فرما رہا لو ان عبدا مثل ما قام نوح، اگر کوئی بندہ اللہ اس کو نوح کی زندگی کے برابر زندگی دے دے، وہ قیام کرے، وہ قعود کرے، وہ سجود دے، مثل احد ذهبا فانفقوا في سبيل الله، احد کے پہاڑ جتنا، احد کے پہاڑ جتنا اللہ اس کو سونا دے دے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیواؤں کو، یتیموں کو خود نہ رکھے، احد کے پہاڑ جتنا۔ یہ زبان وہ ہے جو اللہ کی زبان کہہ رہی ہے۔ پھر بتایا تمہاری عبادتیں کیا ہیں، فرمایا کہ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا مدہ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر اتنی بڑھا دے کہ وہ 1000 حج علی قدمے ہی پیدل چل کے کرے۔ اصحاب نے کہا اللہ اکبر، ایسی منزل یہاں پہ نہیں رکھے۔ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا، حادثہ نہیں، مظلومیت کی موت مارا جائے۔ اصحاب نے کہا اللہ اکبر، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لم یعلق یا علی لم یشم رائحة الجنہ، یا علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، جنت تو کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ جی سلامت ہے، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو، جی یہ ہاتھ محتاج نہ ہو۔ بس اسی بات کو ہم نے قرآن کے آئینہ میں دیکھنا ہے نا۔ اب اللہ نے حکم دیا، اللہ نے میدان سجوایا، اللہ نے منبر لگوایا، اللہ نے اعلان کروا دیا، سب نے بخن بخن کہا، 1.25 لاکھ نے مبارکیں دے دی۔ اب سوال جو اٹھتا ہے جب اللہ نے بنوا دیا تھا، زیادہ تعداد نے مبارکیں دے دی، پھر زیادہ تعداد بھول کی ہوئی۔ اس بات کو قرآن کی آئینہ میں ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں پھر زیادہ تعداد 1.25 لاکھ مجمع تھا، زیادہ تعداد بھول کیوں گئی؟ تو پھر آپ آ جائیں قرآن میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو رہ دینی ہے، طور پہ آ جاؤ، اور آپ سب سجدہ کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ بڑے خوش تھے کہ میں نے اللہ کو منوا لیا، سجدے ہونے لگ گئے، اللہ کا اسلام آ گیا۔ اب خوش تھے تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ طور پہ، 30 دن کے لیے طور پہ آ جاؤ۔ 30 دن کے لیے طور پہ آ گئے، اعلان کر کے گئے، کہا کہ دیکھو میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے ہم کس کو اپنا رہنما بنائیں، ہم کس سے پوچھیں؟ آپ کے بعد ویسا ہی جیسے آپ ہیں ویسا ہی کون ہے جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرا بھائی ہارون ہے، جو کچھ مجھ سے پوچھنا تھا اس سے پوچھو، میری جگہ یہ ہے۔ ایسے ہی سمجھنا کہ یہ ہارون نہیں، یہ میرے بعد موسیٰ ہے۔ جی اب یہی بات قرآن کے آئینے میں توجہ کریں گی میری بہنیں، کہ جیسے مجھے سمجھتے تھے، جیسا میرا احترام ویسا ہارون کا احترام، جو میرا مقام وہ ہارون کا مقام۔ یہ اللہ کے حکم سے اپنی کرسی پر میں ہارون کو بٹھا کے جا رہا ہوں۔ 30 دن کا وعدہ تھا، 30 دن گزرے، 31واں دن آیا، قوم متشل ہو گئی۔ کہا 30 دن کا وعدہ تھا، آئی نہیں۔ اسی لیے نا انتظار جو ہوتا ہے نا قوم کا، وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ قوم منحرف ہو گئی، کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ 30 دن کا وعدہ تھا، 1 دن اوپر ہو گیا۔ جناب ہارون نے بڑا سمجھایا، جناب ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھا، دیکھو پریشان نہ ہو، تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ میں جو بیٹھا ہوں، تمہیں جناب موسیٰ تسلی دے کے گئے تھے، جو وہ ہیں وہ میں ہوں، تو تم مجھے مانگو۔ اوپر سے جانتے ہیں نا یہ سامری جادوگر، اس نے کہا چھوڑو 31 دن ہو گئے، اب کہاں سے آئیں جناب موسیٰ؟ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے ایک علیحدہ سے اللہ بنا دیتا ہوں، میں ایسا بنا دیتا ہوں جس کو تم سجدے کرنا، تمہاری حاجتیں سنے گا، تم سے باتیں کرے گا۔ جناب ہارون نے بڑا سمجھایا، جتنا سمجھا سکتے تھے، ایک کے پاس امن میں رہ کے کہا کہ اللہ کو پہچانو، دیکھو بتوں کو دوبارہ سجدے نہ کرو، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ سامری نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر سے سونا لے آؤ، قرآن کی بات ہے، اپنے گھر سے سونا لے آؤ، سونے سے میں ایک بچڑا بناؤں گا، تم سب اس کو سجدے کرنا، وہ تم سے باتیں بھی کرے گا، وہ تمہاری حاجتیں بھی پورے کرے گا۔ اس نے سونے کا بچڑا بنا لیا، سونے کا بچڑا بنایا جو صدا دیتا تھا ان الحق۔ اب یہ لوگ کمزور ایمان تھا، سجدہ کرنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے تھے اور اس کا نمائندہ تو ہمارے پاس ہے، تو ہم جھوٹے
جھوٹے بتوں کو، جھوٹوں کو اپنا امام بنا کے سجدہ کر، انہوں نے سجدے شروع کر دیے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے حالت دیکھی کہ یہ حالت کیا ہو گیا ہے، سب سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ سامری کے پاس آئے، کہا جانتے تو تھے، کہا بتا سب کہ میں جانتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سب کے سامنے اقرار کر، یہ سونے کے بچھڑے میں سے یہ آواز تو نے کیسی نکالی، اپنی زبان سے بتا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا اس کی زبان سے سنو۔ تو سامری نے اقرار کیا کہ جب آپ نے ہمارے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا تو ایک گھوڑا اترا تھا، جس گھوڑے پہ جبرائیل تھا۔ میں مانتا نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا جہاں جہاں وہ گھوڑا قدم رکھتا ہے وہ خاک نور بنتی جا رہی ہے۔ میں نے وہ خاک لے لی۔ یہ ایسے کرتا تھا جیسے ہی کوئی سجدے میں جاتا، اس بچڑے کے دہن میں وہ خاک ڈال دیتا جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے نکلی تھی۔ جی یہ قرآن کی بات ہے، گھوڑے کی عظمت تو قرآن میں اللہ نے بتائی ہے۔ وہ خاک کی چٹکی اس کے دہن میں رکھتا، وہ صدا دیتا، انا الحق انا الحق۔ اب سب کے سامنے اقرار کیا کہ میں وہ خاک کی چٹکی اس کے دہن میں دے دیتا ہوں تو یہ بولنے لگتا ہے۔ زمانے کو بتایا کہ دیکھنا اگر سواری اعلیٰ ہو تو گھوڑے بھی نور دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین کے نوکر کی سواری، تو جس پہ حسین سوار ہوا اس کے قدموں نے خاک شفا۔ جی یہ سلامت رہے، اللہ نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو جبرائیل کا گھوڑا جب بت کو زبان دے سکتا ہے تو حسین کے گھوڑے کے سم جی جو مانگ لو، حسین کے گھوڑے سے سم سے جو مانگ لو۔ اب میں جلدی گزری اپنے مقصد کی طرف، بس آنے لگی ہوں۔ فرمایا کہ وہ حسین کا گھوڑا ہے، جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی۔ اب جناب موسیٰ پریشان ہوئے، جناب ہارون کو بلایا کہ اتنی میری محنت تو یہ سب سجدہ کرتے رہے۔ جناب ہارون کو کہا، توجہ کرنی قیمتی پوائنٹ ہے، جناب ہارون کو کہا کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی کہ جب میری محنت پر پانی پھر رہا تھا، تم میرے بھائی ہو، تم ہارون ہو، تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا، تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جناب ہارون نے جو بات کی، کہا کہ اگر میں تلوار اٹھاتا نہ سامری کا نقصان تھا نہ بچڑے کا نقصان تھا تو آپ کا، میرا نقصان۔ جنہوں نے اسلام بچایا یہی وجہ ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے تم سامری ہو، تم بچڑا ہو۔ جی جس طرح جناب ہارون، کیونکہ حضور کا فرمان تھا کہ یا علی تیری مثال میرے سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ جی سلامت رہے، قرآن کے آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے نا تو بات ادھر ہی جائے گی۔ فرمایا تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ اگر وہی مثال ہے، اگر ہارون رہ گئے، اگر ہارون چپ کر گئے، یہی وجہ ہے میرے مولا اکثر فرمایا کرتے تھے یہ سامری ہے، یہ بچڑا ہے اور یہ قوم ہے، کیونکہ میں ہارون کا درجہ رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اپنے، اور اس لیے فرمایا تھا نا جناب موسیٰ نے ایک بڑی بات، شاید وہ آج کے دور کے لیے نصیحت تھی۔ سب جب بتوں کو سجدہ کرتے رہے نا تو ایک پیغام دیا، یہ نہیں کہا کہ خدا کا خوف کیا، ہاں جس نے ہارون کو چھوڑا اس نے بت پرست بننا ہی تھا۔ بتا دیا جس کی نسبت ہارون سے ہو جو اس کا دشمن بن جائے، بے شک پھر وہ بتوں کو سجدہ کرے۔ جی بے شک پھر وہ بتوں کو سجدہ کرے۔ اسی لیے بتایا کہ سمجھو یہ امامت جو ہے اتنا چھوٹا منصب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے مولا ایک واقعے سے مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑی مشہور بات ہے، ایک عورت آئی، دو عورتیں آئیں، ایک بچہ جو تھا جھگڑا کیا، اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ مولا نے اپنی حکومت سے مثال دی۔ اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے۔ مولا نے اپنے صحابی کو کہا اٹھو اس کا سر قلم کر دو۔ جب کہا نا سر قلم کر دو، جو اصل ماں تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا سر نہ قلم کرو،
زندہ رہا تو نظر آتا ہی رہے گا نا، میرا بیٹا ہے، کبھی نہ کبھی تو میری طرف آ ہی جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے ماں نے کہا نا اس کو دے دو، مولا نے فرمایا اس کی اصل وارث یہ ماں ہے۔ مولا نے فرمایا جو اکثر وارث ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے، وہ تباہی نہیں چاہتا۔ مولا نے فرمایا میرے ساتھ حکومت کا یہی معاملہ ہے، جیسے دو ماؤں کے درمیان، جی ہیں سلامت، سمجھنے والے سمجھے ہیں کہ وہی معاملہ ہے جو دو ماؤں کے درمیان ایک بچے کا ہوتا ہے، کہ اسلام کو سینچا ہے ہم نے اپنی زندگیاں دے کے، اسلام کے وارث ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں مولا خاموش ہو گئے، کیوں مولا چپ ہو گئے؟ تو پہلے جناب ہارون سے پوچھو، پہلے قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ اس لیے ہم نے ہر بات قرآن کے آئینے میں کرنی۔ اگر جناب ہارون تلوار اٹھا لیتے، چلو بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا نائب ہوں اور اللہ نے مجھے قوت دی ہے، آؤ میرے سامنے، جو بت کو سجدہ کرے گا میں تلوار چلاؤں گا۔ اگر جناب ہارون چلاتے تو پھر نتیجہ ملتا، پھر ادھر بھی چلتی۔ جناب ہارون نے سبق دیا ہے جو حق ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام کو سینچا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے، ہم ہی وارث اسلام ہیں، حق کے امام ہم ہیں۔ جو ہمارے پیچھے آئے گا اسی کے لیے فلاح ہے۔ اسی لیے تو اس گھرانے میں اللہ نے سب کو بتا دیا کہ دیکھو اگر میرے پاس آنا ہے، بس میں جلدی میرا دل ہے کہ آج باب الحوائج کا ذکر ہے، صرف تھوڑا سا ذکر اپنے باب الحوائج کی طرف لے کے جاؤں کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تھی، اور ادھر انشاءاللہ میرا ایمان ہے آج کوئی خالی نہیں جائے گا۔ ممبر سے میں دعا کر رہی ہوں کیونکہ جو بات میں نے آپ کو شہزادے کی بتانی ہے، جس نے سنی ہو تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں سنی وہ تائید کرے گا کہ مولا کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، شہزادے کو، کہ خاک شفا میں ہی رہیں، کربلا میں بھی رہیں۔ دیکھیں جو چاند ہے نا، چاند، آپ معصومین فرماتے ہیں کہ حجم پہ مت جاؤ، حجم پہ نہ جاؤ، جو جھولے میں بھی علی ہے، بے شک وہ چھوٹا ہے، بے شک وہ بڑا ہے، علی جو ہے وہ علی ہے، حجم میں نہ جاؤ۔ مثال دی ہے جو چاند جو ہے نا 14ویں کو کامل ہوتا ہے، 14ویں پہ چاند کامل ہے، لیکن پہلی کے چاند کو کہتے ہیں حلال۔ اگر حلال نہ ہو 14ویں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ حلال ہمیں پتہ دیتا ہے، ہماری رسائی عید تک ہوتی ہے، توجہ کریں گی، ہماری رسائی عید تک ہوتی ہے حلال سے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، ہمیں حلال رسائی دیتا ہے روزے کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، حلال رسائی دیتا ہے۔ محرم کا چاند سب دیکھ رہے تھے، پہلے بھی ہو جاتا، لیکن حلال سے رسائی ہے۔ حلال نے ہمیں پہنچایا ہے پہلی تک، حلال نے ہمیں پہنچایا ہے چاند، حلال نے ہمیں پہنچایا ہے رمضان تک، حلال نے ہمیں پہنچایا ہے عید تک۔ حلال کی جو ہماری پہنچ ہے حلال کی وجہ سے، اس لیے بار بار کر رہی ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، حلال کی وجہ سے پہنچ ہوتی ہے آگے۔ کریم کربلا نے فرمایا ہے الاصغر حلال الافق الکربلا، اصغر کربلا کے آسمان کا حلال ہے۔ اب جو کربلا میں ہے اس تک رسائی چاہیے تو پہلے اصغر تک پہنچو، عباس تک جانا ہے، کریم حسین تک جانا ہے، زادہ علی اکبر تک جانا ہے، اور پھر اور جو میری بہنیں توجہ سے تشریف فرمائے ذرا اور گہرائی کر رہے، کربلا میں تو سارے انبیاء بھی تھے، کربلا میں تو حضور بھی اتر آئے، کربلا میں مصطفیٰ بھی تھے، کربلا میں مصطفیٰ بھی تھے، مرتضیٰ بھی تھے، سید النساء العالمین تھے۔ کل خدائی، کل انبیاء، کل ولی، کل ہدایت کربلا میں اتری۔ اللہ نے سبق دیا جس نے کل خدائی سے متوسل ہونا ہے وہ اصغر کے پاس آئے، وہ اصغر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی یا علی یا علی
या अली अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। इसीलिए बाबुल हवाइज है। आज मिंबर की ज़मानत से कह रही हूँ, इंशाअल्लाह मेरी शहज़ादी की बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। और आपने ये देखा कि जब चले हैं ना मक्का से मौला, तो फरिश्तों ने कहा, जब मैदान करबला में आ गए, जब इस्तगासा बुलंद किया, सारे फरिश्ते आसमां के दरीचों से हाजिर हो गए। अंबिया ने कहा, फरिश्तों ने कहा, या हुसैन हम हाजिर हैं। तो जब जिब्राइल ने कहा था, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला फरमाया जिब्राइल तू मेरी मदद करेगा, जो तौहीद बचाने में तौहीद का मददगार हुसैन हो। कौन है जो हुसैन की मदद करे? किसी की मदद को कबूल नहीं किया। इधर से शहजादे ने लब्बैक कहा, बता दिया अल्लाह की सारी मदद का नाम असगर है। इसलिए कहा असगर तू बाबुल हवाइज है, तुझसे हुसैन ने मदद मांगी है। हुसैन ने जमाने को बताया असगर की मदद अल्लाह की मदद है। जी असगर की मदद अल्लाह की मदद है। इसलिए एक वाक़या है किरमान शाही का एक वाक़या है। किरमान शाही ने बाबुल हवाइज पर किताब लिखी, और मैं तस्वीर बताती हूँ। आज से काफ़ी साल पहले अहमद हाउसी में पढ़ी थी, 4-5 साल पहले गालिबन, हो सकता है 6-5 साल ही होगा। वो बहन मेरी बैठी हुई हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तस्वीर पढ़ी। गालिबन 7 या 8 साल बाद उन्होंने कहा कि मैंने 2 महीने ही पढ़ी। ये ऐसी मुजर्रब तस्वीर है ना, मैं मिंबर से कह रही हूँ, जिसने दिल से पढ़ी है उसकी मुराद पूरी हुई है। पता नहीं इसके तवस्सुल से आप सबकी मुराद पूरी हो। इसका कोई ख़ास वो तरीका नहीं, इस्तगासा है। जैसे हम अपने पाक इमाम 7वें इमाम की तस्वीर करते, या सईदी या मौलाई या अली असगर इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज अदरिकनी। जो भी आपकी नीयत है, कोई वक्त नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है, जब तक आप समझें कि अभी बाबुल हवाइज के दर पे दस्तखत देनी है, ये तस्वीर पढ़ते रहें। और जिसको मैंने बताई है कोई ऐसा नहीं है। लुबना से पूछें, लुबना अहमद हाउस में जो काम करती है, जब इनकी तबीयत खराब थी, कैंसर का मामला था, मैंने इनको तस्वीर बताई तो इन्होंने यही मुझे बताया कि मैंने ये मुसलसल तस्वीर पढ़ी है तो मौला ने मदद की है। इसी तरह किरमान शाही ने किताब लिखी बाबुल हवाइज पे, और उसने हमारे पाक बाबुल हवाइज ज़ादे का जिक्र नहीं किया। तो बीमार हो गया, सेब खाने को दिल चाह मुहैया ना हो। रात को ख्वाब में देखा कि दरवाजे पे करीम हुसैन आए हैं, फरिश्तों ने सेब की टोकरियां उठाई हुई। किरमान शाही मेरे अली असगर ने तुम्हारे लिए जन्नत से सेब भेजे हैं। किरमान शाही मौला के कदमों, और शिकवा किया है कि बाबुल हवाइज पे किताब लिखी और मेरा जिक्र नहीं किया। तो किरमान शाही हाथ जोड़े, मौला मेरे छोटे शहजादे को कहें, जो छोटे का लफ्ज़ आया करीम करबला के तेवर बदे, खबरदार किरमान शाही अली अली है, छोटा ना कहना। बहुत बड़ी बात करने लगी। मौला ने फरमाया छोटा ना कहना, जो बड़ी गिरे, जो बहुत बड़ी गिरे, बड़ों से ना खुल सके, मेरा असगर नन्ही उंगलियों से वो गिरे। इसलिए आज झूला आए तो मांग लेना। क्या मैं कहूँ कि क्या है बेशीर का झूला? जी इस्लाम की तकदीर का झूला, इस्लाम की तकदीर का झूला। क्या इस झूले को तौकीर मिली है कि इसमें सोने वाला असगर भी अली है? जी कि इसमें सोने वाला असगर भी अली है। मिलती है नादार को इमदाद इसी से, माओ को मिलती है औलाद इसी से। जी माओ को मिलती है औलाद इसी से। कायनात की कीमत की बात है, आखिर तक जब बहनें बैठी हैं, इसी से मूसा ने दिए लोगों को दलासे, इसी से दिए मूसा ने लोगों को दलासे। बेहतर है ये झूला मेरे भी असा से, जो मदद जी सलामत रहे, बेहतर है ये झूला मेरे भी असा से। अब जब झूला आए ना तो क्या लिखा है, इस झूले में जो 2 सतून झूम रहे हैं, इस झूले में जो 2 सतून झूम रहे हैं, लगता है कि लौह कलम यही घूम रहे हैं। जी लगता है कि लौह कलम यही घूम रहे हैं। ये जो हब्ल अल्लाह का कुरान में बयां, हब्ल अल्लाह की रस्सी, ये जो हब्ल अल्लाह का कुरान में बयां है, असगर के झूले की डोरी से आया है। जो भी अल्लाह से लेना हो इसी का सदका मांग लो। जब भी कोई अकीदत से, तू अकीदत झूला है ना, तू अकीदत से झूले को मस कर, अल्लाह कहेगा जो मांगना है अब बस कर। कि असगर का वास्ता, जी असगर का वास्ता अल्लाह फरमाता है मैं कभी भी रद्द नहीं करता। ऐसे
बाबुल हवाइज हैं मेरे शहजादा अली असगर। अज़ादारा ने हुसैन, छोटी औलाद वाली माएँ बैठी हैं। मेरी शहजादी इरशाद फरमाती हैं, हुसैन कोई आए या ना आए, जिसने हाय किया जनाब सईदा उससे राजी हो, कोई आए या ना आए, माँ जख्मी पहलू पे हाथ रख के, माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के सबसे पहले आ जाती है। इसलिए 10 ब 10 सा कहती हूँ, गैरों की तरह न रोया करो, पता नहीं किसके पहलू में आई बैठी है जो रो रो के कहती हो मैंने चकियाँ पीस के पाला, हो मेरा कायनात में सबसे महंगा हुसैन। अज़ादारा ने हुसैन, छोटी औलाद वाली माएँ हो कि मेरे चौथे इमाम ने अमीर, बस में आ गई मुसाइल की तरफ जो मातम के लिए तैयार बैठी हैं। मेरी बहनें उनकी तरफ पहला जुमला हवाले करने लगी हो। चौथे इमाम ने जनाब अमीर मुख्तार को ख़त लिखा, चचा मुख्तार, चचा असगर के कातिल को पकड़े ना, चचा ना मेरी माँ ठंडा पानी पीती है, ना ठंडा पानी पीती है, ना छाँव में आती है। ये ख़त लिखा और एक सवाल भी किया, उससे कहा जब ये कातिल मिला ना, जनाब अमीर मुख्तार ने इसको पकड़ा, अब जो पुरसे की नीयत से तैयार बैठी है, जब अमीर मुख्तार ने इस लईन को पकड़ा, कहा ओ लईन मुझे ये बता, जिसका 18 साल का मारा गया वो भी छाँव में आ गई, जिसका 13 साल का मारा गया वो भी छाँव में आ गई, और तूने कौन सा जुल्म किया? असगर की माँ आज भी धूप में है। उसने कहा हाय अभी तक वो माँ जिंदा है, मैंने असगर को वो तीर मारा जो इंसानों के लिए नहीं, जो छोटे जानवरों के लिए नहीं, जो घोड़ों को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पता नहीं किसके पहलू है। मेरी शहजादी रबाब की हसरत थी, जब असगर की लाश से गुजर रही थी, हाथ बंधे हुए थे, असगर काश मेरे हाथ खुले होते। और आप मुझे ईमान से बताएं, वो 4 साल की बहन नहीं आई बैठी जो लाशे से कहती थी असगर बेशक मेरे कान जख्मी है, अगर हाथ खुले होते। अजरों को मिला, हाथों को नहीं प्यारा करना आपने, अजरक मिन अल्लाह। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। अज़ादारा ने हुसैन अकेला रह गया। और मेरी बात सुने ना, औलाद वाली माँ, खुदा ना करे, मैं मिंबर से दुआ मांगती, खुदा ना करे किसी माँ का गोदी का बच्चा मर जाए, खुदा ना करे किसी माँ की गोदी, अगर अल्लाह ना करे ऐसा होना तो माँ बच्चे के खिलौने दिखाती है, इससे खेलता था, इससे खेलता था। और इस मिंबर की कसम है, मेरे चौथे इमाम कहते हैं मेरे माँ की चादर के पल्लू में एक गिरा लगी हुई थी जिसको हर वक्त अपने सीने से लगाए रखती। जब मैंने देखा अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियाँ जो रो के कहती थी असगर असगर मेरी मन्नतें पूरी नहीं हुई, असगर। और तुझे अजरुक मिनल्लाह बिस्मिल्लाह, यही हक है हाय करके रोने का। अज़ादारा ने उसे, मेरी एक मोमिना बहन है, उसकी बात मुझे याद आ गई, इस मिंबर पे हाथ है, उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कोई कह रहा है असगर के गम में हक है, पत्थरों से मातम किया जाए। अज़ादारा ने हुसैन अकेला रह गया, ज़हरा का लाल, हर तरफ से सदा थी मारो मारो, रोकने वाला कोई नहीं है। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, अब्बास अकबर तुम्हारा आका अकेला रह गया। ऐसे में सदा दी हल मिन्ना सरियान सुरना अजरों को मिन अल्लाह। बीबी तुमसे राजी हो के जाए जो हाय करके मातम कर रही हो, कहा हल मिन्ना सरियान सुरना, कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे, और मेरे मदद करने वाला कोई नहीं रहा, और मेरे जवान मारे गए, मैं अकेला रह गया। ये सुनना था। असगर ने खुद को झूले से गिराया, बाबा बाबा आजा, सारा मुसाई छोड़ दिया, मेरे मौला आए हैं। हर माँ ने तैयार किया है ना, बीबी रबाब की अजमत को सलाम करे, आए असगर को तैयार किया, छोटा सा कमर बंद बांधा, माथे पे पट्टी, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर
حوالے. اصغر دادی سے شرمندہ نہ کرنا. اصغر جب تیر آئے تو بابا کا گلا زخمی نہ کرنا. اجرک من اللہ. بابا کا گلا زخمی نہ ہو, بابا کا ہاتھ زخمی نہ ہو. عزادارہ نے اسے سارا مسائی چھوڑ دیا. بچہ ہے نا, دھوپ سے چہرے کو چھپایا. اصغر, اصغر تیرا شکر گزار ہو. اصغر تیری زبان پیاس سے خشک ہے. انہوں نے کہا بہنوں کے پردے کی فکر ہے. حسین قرآن لا رہا ہے. ادھر پلو ہٹایا, کہا اس کا کوئی قصور نہیں, یہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. ایک گھونٹ پانی یہ کہنا تھا, کہا بچہ مانگے. اصغر نے زبان ہلائی, خشک زبان ہونٹوں پہ پھیر کے کہا پانی. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. عزاداران حسین, ادھر اس ملعون نے تیر نکالا, ادھر سے ماں دیکھ, اصغر تیار, اصغر تیر آ رہا ہے. ادھر سے تیر آیا, اصغر نے گردن اٹھائی. اولاد والی ماں, تیر ایک طرف سے گردن اور سر کو چیرتا. حوصلہ, حوصلہ, حوصلہ. بی بی ربابہ سے راضی ہو کے جائے. دوسری طرح سے نکل آیا. وہ اپنے مولا کی غربت سنو گی, کوئی باپ دکھاؤ جو قبر کھو دے. میرے مولا نے قبر کھو دی. رباب آ جا اپنے اصغر کو. اجرک من اللہ. بی بی آج سے راضی ہو. حوصلہ, حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ قبر کھو دی. ماں بھی پاس ہے, بابا بھی پاس ہے. اصغر کو لٹایا, گرم رے جسم پہ ڈالی. جب منہ کی باری آئی, ماں نے کہا اصغر او میری منتوں والا, اب دعا کرو, دعا کرو یہ قبر نصیب ہو. بس ابھی جھولا سامنے ہے, جتنا جی چاہے ماتم کرو. عزاداران حسین, جب قافلہ جانے لگا, 11 محرم کو لاش نہ ملی. یہ نیزے لے کے آ گئے, نیزے مارے. ماں دیکھ رہی ہے, سکینہ دیکھ رہی ہے. ماں نے اٹھا, یا اللہ ایک نیزہ اصغر کے سینے میں. ماں نے اٹھس دیکھا, اصغر, اصغر. اجرک من اللہ. حوصلہ, حوصلہ. میں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن میری جرت نہیں ہے. بی بی کا ایک درد سن لو گی. میری کا درد کیا ہے. ادھر اصغر اوپر آیا, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے. اس نے تلوار اٹھائی. اصغر کا گلا, اصغر کا گلا. ماں نے کہا ہائے اصغر, ہائے اصغر, ہائے اصغر. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. آجا وے لالی اصغر, آجا وے لالی اصغر, آجا